تو اگر آپ ہندو کی مذہبی کتاب پڑھیں گے، چاہے وید ہو چاہے اپنشد ہو، اس میں لکھا ہوا ہے کہ بھگوان ایک ہی ہے، اس کا کوئی عکس نہیں۔ یہی اگر آپ پڑھیں گے یہودی کی کتاب تورا میں یا اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، اس میں لکھا ہے بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 6 ورس نمبر 14، موسیٰ علیہ السلام کہتے شما اسرائیلو ادنہین ودنہ خد، یہ ہیبرو کوٹیشن ہے جس میں کہا گیا یورو اسرائیل دا لارڈ our گاڈ از ون، او اسرائیل سنو کہ ہمارا خدا ایک خدا ہے۔ لکھا ہے بک آف آئزایہ میں چیپٹر نمبر 42 ورس نمبر 11، even I am God and besides me there is no other savior، میں خدا ہوں اور میرے علاوہ کوئی بھی بچانے والا نہیں ہے۔ اگر آپ پڑھیں گے بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 7 to 9 and بک آف ایکسوڈس چیپٹر نمبر 20 ورس نمبر 3 to 5، اس میں لکھا ہے Thou shalt not make any image of anything, of any likeness, of anything in the heaven above, in the earth beneath, in the water beneath the earth. Thou shalt not bow down to them, nor serve them, for I, thy God, thy Lord, is a jealous God. اب ڈیوٹرانومی اور ایکسوڈس پڑھیں گے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کوئی بھی عکس خدا کے متعلق اس دنیا میں نہیں بنا سکتے، چاہے کوئی بھی چیز آسمان کی ہو یا دھرتی پہ ہو یا نیچے سمندر میں ہو، آپ خدا کا عکس نہیں بنا سکتے۔ اسی طریقے سے اگر آپ میری پوری تقریر سنیں گے اور آپ اگر گرو گرنتھ صاحب پڑھیں گے، جو ہمارے سکھ بھائی موجود ہے اندر، ان نے گرنتھ پڑھی، اور جو گرنتھ پڑھی ان نے لیکچر میں آنے کے پہلے اکثر وہ توحید کا ذکر کر رہے تھے۔ سکھ مذہب ہے، ان کی مذہبی کتاب ہے گرو گرنتھ صاحب جو گرو نانک نے لکھی تھی، اور اس کے پہلے چیپٹر، پہلے کتاب نمبر 1 چیپٹر نمبر 1 ورس نمبر 1 میں لکھا ہوا ہے کہ خدا ایک ہے، وہ خالق ہے، اس کی پیدائش نہیں ہے، اس کا انت نہیں ہے، وہ دیالو ہے۔ آپ دیکھیں گے جو اسلام میں لکھا اس کے بارے میں بعد میں کہوں گا میں، اور سکھزم میں ایک وہ کہتے خدا جو مینیفیسٹ فارم میں ہے اور ایک ان مینیفیسٹ فارم میں ہے۔ ان مینیفیسٹ فارم میں کہتے ہیں ایک اومکارا، اور مینیفیسٹ فارم میں کہتے ہیں اومکارا۔ اور اگر آپ گرو گرنتھ میں پڑھیں گے، اس کو جو ایٹریبیوٹ دیے گئے یا ایٹریبیوٹس جو اللہ کے نام دیے گئے، اس میں ست نامہ دا ہولی نیم، اسے کہا گیا پروردگار، اسے کہا گیا ہے خالق، جو عربی میں بھی خالق ہے، تو کئی معنی عربی اور اردو کے لفظ ہے۔ اس میں کہا گیا ہے واحد گرو، ایک خدا۔ اور آپ اگر تحقیق کریں گے، تحقیق کرنا آج کی تاریخ پہ بہت آسان ہے، آپ پوچھ سکتے شیخ گوگل کو، شیخ گوگل مطلب ٹائپ کرو آپ کو مل جائے گا۔ ابھی آ گیا شیخ اے آئی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے آپ اگر میری تقریر سنیں گے، اگر آپ پوچھیں گے کوئی مسلمان سے کہ اللہ کون ہے، سب سے بہترین جواب وہ دے سکتا ہے سورہ اخلاص، سورہ نمبر 112 آیت نمبر 1 سے 4، قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ the absolute eternal، لم یلد ولم یولد، he begets not nor is he begotten، نہ وہ جنتا ہے نہ کسی سے جنا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے جیسا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ 4 لائن کا ڈیفینیشن ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ اگر کوئی بھی شخص کہتا ہے کہ وہ جس کی عبادت کرتا ہے وہ 4 لائن کے ڈیفینیشن سورہ اخلاص کے ڈیفینیشن میں اترتا ہے، تو ہمیں کوئی حرج نہیں اسے کہنے کے لیے کہ وہ اللہ ہے۔ تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جو بھی بھگوان کی آپ عبادت کرتے ہیں، جو بھی ایشور کی آپ عبادت کرتے ہیں، یہ سورہ اخلاص از دا ٹچ سٹون آف تھیولوجی، لٹمس ٹیسٹ جاننے کے لیے کہ وہ خدا صحیح ہے کیا نہیں۔ آپ جس کی بھی عبادت کرتے ہیں اسے سورہ اخلاص کے یہ 4 آیتوں کے معیار پہ ٹیسٹ کیجئے، اگر وہ اس 4 آیتوں کے معیار پہ اترتا ہے، ہمیں کوئی حرج نہیں اسے کہنے میں کہ وہ اللہ ہے۔
یہ پوری تقریر میری لمبی ہے، تو بھائی صاحب کا جو سوال ہے کس طریقے سے ہم اس نفرت کو نکال سکے، وہ ہے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ اور میں ایک سٹیپ آگے جاتا ہوں، اس آیت کو میں مسلمانوں پہ بھی استعمال کرتا ہوں۔ ہم مسلمان بھی الگ فرقے میں بٹے ہوئے، تو میں کہتا ہوں تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ ہمارے اسلام میں فرقے بنانا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، آؤ ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے اور آپس میں نہ بٹے۔ ہمارے وہاں دیگر فرقے ہیں، دیگر مذاہب ہے، اور جو 4 اہم مذہب ہے جس کے بانی ہے امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل، میں اللہ موسی اور نول رحم اللہ، سب کی عزت کرتا ہوں میں، وہ ہمیں دین سکھانے کے لیے آئے۔ لیکن اگر آپس میں کچھ اختلاف ہے تھوڑا سا، اس اختلاف کی وجہ سے ہم آپس میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی لیے آپ پڑھیں گے قرآن میں لکھا ہے قال اننی من المسلمین، اگر کوئی پوچھتا ہے آپ کون ہے، آپ کو کہنا چاہیے میں ہوں مسلم۔ قال اننی من المسلمین، مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں اگر کس نے تعلیم حاصل کی دیوبند میں یا بریلوی میں یا مدینہ میں، اپنے آپ کو دیوبندی کہتا ہے، بریلوی کہتا ہے، مدنی کہتا ہے، مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں۔ اگر آپ جس ادارے سے علم حاصل کیے، لیکن اس کے وجہ سے آپس میں دے شوڈ ناٹ بی ڈفرینسز، آپس میں بٹوارا نہیں ہونا چاہیے اسی آیت کے۔ اور ہم دیکھیں گے اگر آپ تحقیق کرتے ہیں یہ جو مذاہب ہے یا فرقے ہے، اس کے اندر ڈفرینس بہت کم ہے، یکسانیت 95% کے اوپر ہے، 95%۔ اگر ڈفرینس ہے، اختلاف ہے، تو 2%، 3%، 4%۔ ہم مسلمان یہ 2% اور 3% پہ جھگڑا کرتے رہتے۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ ہم جب کانفرنس کرتے ہیں بامبے میں، ہمارا جو پیس کانفرنس ہوتا ہے، ماشاء اللہ ملین کا مجمع ہوتا ہے، ہم مسلمان کے دیگر جو آرگنائزیشن ہے، دیگر جماعت سے بلاتے ہیں، اور میرا اصول ہے کہ جو میرے خلاف بھی بات کرتا ہوں اس کو بھی بلاتا ہوں میں۔ تو لوگ مجھے پوچھتے ہیں ذاکر بھائی کیا کر رہے ہیں آپ، وہ آپ کے خلاف بات کر رہے آپ اسے بلا رہے؟ تو میں کہتا ہوں ان سے کہ قرآن اور حدیث میں کوئی بھی آیت نہیں، میں قرآن میں کوئی بھی آیت نہیں جانتا ہوں، کوئی بھی حدیث نہیں جانتا ہوں جس میں لکھا ہے کہ آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف بات کریں گے تو جنت میں لے جائیں گے۔ جو شخص، جو مسلمان اللہ اور اللہ کے رسول بات کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، میں اسے بلاؤں گا۔ میرے خلاف ہے، مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں۔ تو یہ جب موومنٹ ہم نے شروع کی تو ماشاءاللہ میرے منچ پہ آ کے میرے خلاف بات کی، پھر بھی مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں، کیونکہ وہ پھر بھی اچھا مسلمان ہے۔ ذاکر کو گالی دینے سے آپ کو جنت میں بینڈ نہیں ملے گا۔ اگر کس کو میرے تقریر سے غلط فہمی ہے، انسان نے غلطی کر سکتے، اور میں بھی غلطی کر سکتا ہوں، میں بھی انسان ہوں۔ تو یہ اسلام کا اصول ہے، اسلام کا اصول ہے کہ یکسانیت پہ آؤ، اور چھوٹے چھوٹے بات پہ تفرق نہ پیدا کرو۔ جو آیت جو پڑھی تھی سورہ عمران کی سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، آؤ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رسی کو پکڑے۔ اللہ کی رسی ہے قرآن اور صحیح حدیث، اس کو پکڑو اور آپس میں مت بٹو۔ اور آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں کدھر نہیں لکھا ہوا ہے شیعہ، سنی، حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی۔ میں چاروں ائمہ کی عزت کرتا ہوں، اور کون اپنے آپ کو اگر حنفی کہتا ہے، شافعی کہتا ہے، تو مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں، میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں۔ اور اگر کوئی فتویٰ دیتا ہے چاروں ائمہ سے، اگر فتویٰ صحیح ہے، تو آپ اگر اس فتوے سے خوش نہیں ہیں
تو جھگڑے کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اکثر کیا کہتے ہیں مسلمان بھائی، میں ہی صحیح ہوں، میں کہتا ہوں میں بھی صحیح ہوں. فرق سنیں، اکثر مسلمان کہتے ہیں میں ہی صحیح ہوں، میں کہتا ہوں میں بھی صحیح ہوں. لوگ کہتے ہیں آئی ایم اونلی رائٹ، آئی سے آئی ایم آلسو رائٹ. تو اگر ہم قرآن پڑھیں گے، حدیث پڑھیں گے، اور جو مثال ہم پڑھیں گے ہمارے صحابہ کے بارے میں، اللہ کے رسول خلفاء راشدین کے بارے میں، کس طریقے سے وہ برتاؤ کرتے تھے. اختلاف تھا، لیکن اختلاف کا مطلب نہیں کہ جھگڑا کرو. یہ بولنا چاہیے میرے نزدیک افضل ہے، نو پرابلم. تو اگر یہ مسلمان سمجھنے لگے تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے ہماری قوم پوری دنیا میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. پہلے جب تھے 7th سینچری 8th سینچری مسلمان دنیا کے چوٹی پہ تھے. آج مسلمان کی تعداد 25% ہے، 2 بلین. اور کیا ہے ہمارا پاور؟ کچھ نہیں. تو انشاءاللہ اگر ہم قرآن اور حدیث کی طرف پھر سے لوٹیں گے تو پھر سے ویل بی اے پاورفل فورس انشاءاللہ.